حضرات، چونکہ ایک مرحوم کے سر ثبات کی مجلس ہے، اسی مناسبت سے سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت جس کو میں نے اپنا عنوان قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی محکم اور بڑی مضبوط کتاب جس کا نام قرآن ہے، تمامی حضرات اس نام سے بخوبی واقف ہیں، آشنا ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ہم لفظ قرآن کے معنی نہ جانتے ہیں کہ لفظ قرآن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا منطوق کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ یہ کتاب ہر گھر میں مل جائے گی، بڑی محترم کتاب ہے، بڑی مکرم کتاب ہے، قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، قابل تحریم ہے۔ اسلام کے 73 فرق اور مذاہب اس کتاب کا احترام و اکرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا کا لفظی مسلمان عملی نہیں ہے، لفظی مسلمان ہے۔ آپ اس کتاب کو اٹھائیے اور جزدان میں لپیٹیے، اس کے پاس جائیے تو احتراماً کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، کلام مجید ہے، کلام پاک ہے، کلام بلاغت ہے، کلام نور ہے، کلام الہی ہے، کلام خدا ہے۔ میں اردو بول رہا ہوں جناب، تھوڑا توجہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا ساتھ دے میرا۔ جب بھی کوئی ذاکر منبر پر اہل بیت کے فضائل کی غلط سے آتا ہے، امام فرماتے ہیں زبان تو اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ بھئی ماشاءاللہ سے بچے تھے، آپ نے اشعار سماعت کیے، داد و تحسین بھی دی، بہترین موالی ولایت سے مملو اور بھرے ہوئے اشعار۔ جس جگہ یہ مجلس ہو رہی ہے جسے فرش اعضا کہتے ہیں، بڑی محترم ہے، یہ گھر محترم ہے، یہ گھر میں رہنے والے مکرم ہے۔ شاعر کہتا ہے موالیوں کا یہ گھر کیوں محترم ہو گیا، یہ منزل، یہ مکان، یہ جہاں پہ آپ بیٹھے فرش کیوں مکرم ہو گیا؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں۔ موالی کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی ولایت و محبت اور مودت ہو، اسے کہتے ہیں موالی۔ موالیوں کا سدا ہمیشہ، لکھنؤ والے ہیں، اہل ادب ہیں، اہل علم ہیں، اہل زبان ہیں، اہل لسان ہیں، موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں، اور قدم قدم پہ میں یہ نیک کام، موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں اور قدم قدم پہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں۔ وفا کے شاہ کا جس گھر پہ علم نظر آئے، میں اس مکان کو جھک کر سلام کرتا ہوں۔ یہ مکان قابل تسلیم ہو گیا، سلام کے لائق ہو گیا، آپ دیواریں چومتے ہیں، عزاخانہ چومتے، کیوں؟ یہ گھر نسبت پا گیا۔ تو قرآن کبھی آپ نے توجہ فرمائی؟ ہمارے بزرگ تشریف فرمائے، میں بہت چھوٹا ہوں، ممکن آپ کہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات،
لیکن بات جو حقیقت ہے وہ بیان کی جائے گی. ہماری ذمہ داری ہے، شرعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، عرفی بھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مادہ کیا ہے، کہاں سے لیا گیا، کیسے بنایا گیا؟ اسلام کے 73 فرق والمذاہب اس کتاب کا احترام اور اکرام کرتے اس لیے ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. ہمارا یہاں جو مشاہیر کتب آسمانی ہے وہ 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل اور فرقان. حالانکہ اس سے مازاد اور کتابیں ہیں جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور علم کیسے ہو جب ہم علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں؟ آپ علماء کے پاس جائیں، سوال کریں، پوچھیں، مباحثہ کریں، مذاکرہ کریں. کیا ہے یہ سوال؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوال کا صحیح جواب آپ تک دیں. تو اسلام کے 73 فرقے اس کتاب کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے. دنیا کا کوئی لائقہ ہو، مصنف ہو، پہلے کیا کرتا ہے؟ کسی موضوع پہ اس کو کتاب لکھنا ہے. 3 صورتیں ہوتی ہیں: ایک پریبھاشا ہوتی ہے، ایک اس کا موضوع ہوتا ہے، اور اس کی ایک غرض اور فائدہ. بس پوری کتاب 500 صفحے پر مشتمل کتاب، 600-700 صفحے پر جو مشتمل کتاب آپ کے سامنے لکھنے والا لکھ کے پیش کر رہا ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی نہیں ہوتی. اس کی پریبھاشا اور تعریف، اس کی غرض، اس کا موضوع. پوری کتاب ایسے پہ گفتگو کرتا ہے مصنف یا مؤلف. مصنف کہتے ہیں جو اپنے افکار کو جمع کرے کسی کتاب کی شکل میں، وہ ہے مصنف. مؤلف کسے کہتے ہیں کہ مختلف کتاب سے استفادہ کر کے، کبھی اس کتاب سے کبھی اس کتاب سے لے کر تجمع کرنا، جمع کرنا، یہ ہے تعریف. کیا ہے؟ یہ ہے تعریف. یعنی مؤلف مستقل فکر کا مالک نہیں، مصنف مستقل فکر کا مالک. کتاب لکھی جاتی ہے، لکھنے کے بعد اس کی تصحیح ہوتی ہے، اور تصحیح ہونے کے بعد چھاپ خانے جاتی ہے، چھاپ ہوتی ہے، اس کے بعد بازار میں آتی ہے. بازار کے بعد قارئین اسے خریدتے ہیں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرأت کے لیے. یہ درجات ہیں، مراحل ہیں ایک چھوٹی سی کتاب، ایک چھوٹے سے مصنف، ایک چھوٹے سے مؤلف کے لیے. لیکن قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے. اس کا نام ہے قرآن مجید. مجید یعنی بزرگ، بلند، اعلیٰ. دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں اور پھر پڑھی جاتی ہیں. توجہ کریں گے آپ. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو لکھی بعد میں گئی ہے، پڑھی پہلے گئی ہے. نہیں توجہ کیا؟ چونکہ خاموش ہے. اگر بول دے تو سمجھ کے آپ توجہ کر رہے ہیں، آپ کی فکر ادھر مبذول ہے. دنیا کی کتابیں پہلے لکھی جاتی ہیں پھر پڑھی جاتی ہیں. اللہ نے کہا میری کتاب تو الگ ہوگی، مستثنا ہوگی، ہم بعد میں لکھیں گے، پڑھیں گے. پہلے خانے خانوں میں ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب 1 دن کا ہے، دوسرا روایت 2 دن کا، تیسری روایت 3 دن کا، اس کے بعد کوئی روایت نہیں. 3 دن کا مولود. علی کا لقب ولید الکعبہ.
کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یا حاجی بیٹھے ہوں گے، کوئی بتائیں کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہمیں کیوں؟ علماء خدوری ہے، قرآن کے بارے نہیں معلوم کیوں؟ علماء خدوری ہے۔ اب علماء کے قریب جائیں، ان کے گھر کے کنجی کو کھڑکھڑائیں، دخل الباب کریں کہ آپ نے مال امام کھایا ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ میرے مسائل کی تحریر کریں، حل کریں، جواب دیں، وَإِلَّا آپ روز قیامت امام زمانہ کو جواب کو ہوں گے۔ لیکن سلوات یہاں پہ کم ہوتی ہے جناب واجد بھائی آپ کے یہاں۔ چھوٹی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی فضیلتیں، اس کی عزت آپ کو نہیں معلوم۔ مجھے تقلید حضرت آیت اللہ العظمى بہجات قدس سرہ الشریف، میں ان کا خاص شاگرد ہوں۔ میں 29 سال سرزمین قوم پہ 29 سال سے ہوں۔ 10 سال اس مرجع کی صبح کی روٹی میں لایا ہوں، ساتھ میں نے ناشتہ کیا ہے، حالانکہ میری اوقات نہیں تھی، میں بساط میری نہیں تھی، کہاں ذرہ کہاں آفتاب۔ نماز صبح کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا، کیا تعالیٰ چھوٹا سوال ہے، کافی خدمتکم، فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ کہ ایسا ذکر اور ورد بتا دیں جس سے میری زندگی سنور جائے، میرا گھر منور ہو جائے، میری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ آقا نے مسکرا کے نسخہ لکھا، نسخہ بڑا چھوٹا تھا، فضائل بہت تھے، جب کھول کے پڑھا تو کچھ نہیں تھا، ایک سلوات تھی۔ کہ سلوات پڑھا کرو، یہ ورد و ذکر بنا لو، سو چلتے پھرتے کھاتے پیتے سلوات پڑھو۔ لیکن جب معرفت نہیں ہے، ہم لفظی کہتے ہیں حسن حسین کے چاہنے والے ہیں، ماتم کرتے ہیں سینہ، ساری چیزیں حدیث میں ہے کہ من زارا امتی بقم، یہاں تک تو حدیث صحیح ہے، لیکن آگے تو قید شرط ایک معصوم لگا رہا ہے۔ من عمومیت ہے، جیسے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو مر جائے، یہ نہیں کہ زید مر جائے، بکر مر جائے، خیرانہ، جو مر جائے، من عمومیت ہے، یا من بقال الحسین، جو بھی حسین پر ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس میں جنت واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب واجد صاحب رو رہے ہیں، مکان کے مالک ہیں، بڑے محب ہیں، مخلص ہیں، متدین ہیں، متشرع ہیں، رو رہے ہیں تو اللہ کے لیے خاص نسخہ لکھے، نہیں تم پر جنت واجب نہیں۔ من بکا علی الحسین یا من ماتا، لفظ من آیا ہے، من عمومیت ہے، حدیث میں کیا من زارا امتی بقم، میں قم میں رہتا ہوں، بڑا فضائل ہے، کیونکہ مرحوم کے اس سارے سوال کی مجلس میں ایک ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ اس موضوع کو میں چھیڑوں اور داخل ہوں، میری بحث سے خارج ہے، لیکن ایک شہر مثال کہ انسان معرفت، معصوم حدیث کو آگے بڑھاتا ہے کہ جنت کس پہ واجب ہے کہ من زار عمتی بقم عارفا بحقها، اس کی معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ بہت سے کام آتے ہیں اور آپ کے السلام علیکم بنت رسول اللہ بنت فاطمہ الزہرا یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ وغیرہ 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 جو معصوم کے کلام ہے، لیکن اگر عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے تو زیارت تو کوئی معنی نہیں ہے۔ یہاں آپ 4 گھنٹے کے 4 دن کے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو سو رہے ہیں بغل میں، لیکن عرفان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے کہ وہ جنت جائیں گے نہیں۔ عرفان، ہم قرآن کو نہیں پہچانتے، ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، سب سے پہلے ماں کہتی ہے
بیوی کہتی ہے، بہن کہتی ہے اس بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، سب سے پہلا نیک کام اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کیا کریں؟ چلتے ہیں چوک میں قرآن لاتے ہیں تاکہ اس قرآن کی برکت سے میری بیٹی کے جہیز میں برکتیں ہو جائیں، ہے نا؟ چاہے بیٹی آپ کی جاہل ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتی ہو، سورہ حمد سے واقفیت نہ ہو، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کون مدنی ہے، کون مکی ہے، کون سفر میں آئی، کون حضر میں آئی، نہیں ایسا۔ سب سے پہلا باپ اور ماں اپنی بیٹی کی جہیز کے لیے برکتاً و رحمتاً قرآن کو خریدتا ہے، اور خریدتا نہیں، کیا کہتا ہے؟ بہت بڑی دکان پہ گیا، ہندوستان میں قرآن تھا، اب اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کتنے کی بیچو گے، اللہ کا کلام ہے، آپ کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو خریدے؟ کیا کہتے ہیں اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑی معرفت تھی جو اتنے احترام سے چوک کی دکان سے ماں باپ نے قرآن کو لیا تو ہدیتاً لیا، خریدا نہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے۔ ہمارے جناب کیا تھوڑا پڑھ گئے؟ میں بھی کچھ سال سے رہ رہا ہوں۔ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے۔ غرور یہ مرض ہے، اللہ نہ کرے کسی مومن کے باڈی میں یہ مرض آ جائے۔ کینسر سے بدتر یہ مرض، کینسر زیر علاج ہے، معالجہ ہو سکتا ہے، لیکن تکبر کا معالجہ ممکن ہی نہیں۔ کیا ہے بتائیے؟ خدا نہ کرے کسی مومن کے وجود میں، اس کی باڈی میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے فکر میں، اس کے ذکر میں یہ چیز آ جائے، تکبر۔ تکبر کے معنی جانتے نہیں جانتے؟ بتا سکتا کوئی؟ تکبر بدل تفاعل، تعقل، تکبر، تحلل، یہ مطلب ہے، اس کی خاصیت ہے وہ آپ کی۔ جہاں پہ سر تسلیم نہ ہو، اللہ نے کہا کہ غرور کو دور کرنے کے لیے ہم نے نمازیں واجب کر دی ہیں۔ جب سر جھکے گا معبود حقیقی کے سامنے تو تکبر دور ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ جو چیز آپ کے ذہن میں متصور ہو جائے وہ مخلوق ہے، اس کے علاوہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق۔ آپ زمین پہ زندگی کرتے ہیں نا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ زمین پہ۔ زمین پہ کیا کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں، مٹی کہتے ہیں۔ آسمان میں کیا کیا ہے؟ آسمان میں چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، پورے ہیں، غلمان ہے، کوثر ہے، بہشت ہے، تسنیم ہے، ربا ہے، وغیرہ مالک۔ زمین میں رہنے والا آدم کو وہاں پہ پیدا کیا گیا، جنت میں رہی ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اچھا ظالم کسے کہتے ہیں؟ کبھی ظالم کی پریبھاشا معلوم ہے؟ بتائیے۔ میں اردو بول رہا ہوں، سب اردو میں مستعمل الفاظ ہیں، کہتے فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، یعنی چی فلاں قاتل، فلاں مقتول، فلاں ناصر، فلاں منصور، اس سے معنی کیا ہے؟ ظلم کی جو تعریف ہے یہ ہے کہ وہ شے اللہ غیر محل نہیں فہو الظلم۔ اب بڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ سر ہے، اگر یہ سر پہ لگا رہا ہے تو عدالت ہے، اگر یہ پیر پہ لگا رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ آدم کو وہاں پیدا کیا جنت میں، اس شرط کے ساتھ کہ لا تقرب هذه الشجرة، دیکھو ہرگز ہرگز اس شجر کے قریب نہ جانا، اگر گئے فتكون من الظالمين، تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔
انبیاء کے لیے نبی کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی جنت میں ہے, اللہ کے قریب ہے, اللہ کے مقرب بندے ہیں, اللہ کا محبوب بندہ ہے. اللہ نے کہا تو ہرگز ایسے قریب نہ چلے جانا, اگر گیا تو دنیا میں بھیج دوں گا. یہی ہوا. شیطان نے کہا چلے گئے. اللہ نے کہا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے, لہذا اب تم چلے جاؤ مجھے. یہ اللہ کی عدالت ہے. اصول دین 5 ہے. اول توحید, دوسرے کیا ہے؟ عدل ہے. وہ عادل مطلق. عدالت کا تقاضا تھا تو اس کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد آدم کو نیچے آنا چاہیے تھا. آگے زمین کیا ہے؟ زمین میں کیا ہے؟ دھول ہے, گرد و غبار ہے, گیلی مٹی ہے, سوکھی مٹی ہے. یہی ہے. آسمان تو سب کچھ ہے. جنت وہاں. آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں. اللہ کو تصور کرتے ہیں میرا اللہ, چونکہ اللہ ایک بلندی کا نام ہے. ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے خدا یہ چاہیے, اولاد چاہیے, مکان چاہیے, زیارت چاہیے, فلاں چاہیے, ڈھگا چاہیے, سب کچھ. ایک دن آسمان نے زمین کو بہت ہٹایا. تم مجھ سے نگاہیں ملاتی ہیں, تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس صرف دھول ہے, مٹی ہے, گرد و غبار ہے جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں. زمین پریشان, آسمان ہٹا رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ تیرا دھول کے, مٹی کے, پریشان مٹی. جائے تو کہا جائے, لیکن جب سارے در ابواب بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. یہ ہر مرض کی دوا ہے, در حیدر پر. اور ایسی دوا علی خانہ کعبہ کے اندر ترجمان بی بی حاجرہ کا ہوں. آپ آئیے, گھر آپ کا ہے, اللہ کا گھر ہے. ابو طالب متولی ہے, دنیا ابو طالب کے پاس ہے, لیکن بی بی دروازے سے آئیے. مالک مکان نے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ معین کیا ہے, یہاں سے آئیے. علی کی ماں کہتی ہے نہیں, دروازے سے نہیں ہوگی. تو اس کے دروازے پہ کھڑی ہوئی, واسطہ دیا, دیوار مسکرائی, در بنا. حیدر کی ماں اندر آئی اور در چھوڑا بنا بنتا. آنے والا حیدر تھا. حیدر تھا. اور در ہو گیا, در ہو گیا. آسمان بول ہو جائے زمین کو. زمین مخلوق ہے, آسمان مخلوق ہے, یہ سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. زمین پریشان, جائے تو کہاں جائے؟ اور انسان وہیں پہ جاتا ہے کہ جہاں پہ تھوڑا بھی بھروسہ ہو, اطمینان ہو کہ میرے مسئلے کو, میرے قضیے کو یہ حل کر سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, یہ تحلیل کر سکتا ہے. زمین آئی کس کے پاس؟ ابو طالب کے لخت جگر علی کے پاس. لیکن نام بھی علی ہے. ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں اور باپ میں 3 ہی ہاتھ ہے, چوتھا ہاتھ نہیں ہے. ایک ہاتھ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں, ان کو تعلیم قرآن دیں, جب بڑے ہوں تو شادی کر دیں. ہمارے جو نام رکھتے ہیں عربی بحث ہے محمل اور مستعمل. محمل اسے کہتے ہیں جس زید سے بیت, جس کا کوئی معنی نہ ہو, مفہوم نہ ہو, اسے کہتے ہیں محمل. مستعمل اسے کہتے ہیں جس کا معنی بھی ہو, مفہوم میں ہو, خارج میں اور داخل میں دونوں. جیسے ہمارا نام ثقلین ہے, اس کا محمد بنے گا بقلین, ثقلین بقلین, گھر ور, یہ ہے نا. لیکن قسم خدا کی جب علی کا نام رکھا گیا, اللہ نے کہا اہل بیت کے نام ہم رکھیں گے. علی کی منزل نہیں, ابو طالب پہ واجب تھا, اپنے بیٹے کی دعوت تھا, لیکن نہیں رکھا, اللہ کے حوالے کیا. اللہ نے کہا اس کا نام علی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ دو علی سے عداوت رکھیں گے, بغض رکھیں گے, اور بغض رکھے جب علی کا نام بگاڑیں گے تو علی سے ولی بنے گا, ولی سے علی بنے گا.
بھائی بڑے ادب سے ایک سلوات پڑھ دیں، ایسی پڑھیں جو علی پسند ہو. جب ان کے پاس آئے تو ہاتھ جوڑ کے آیا کرو، غرور سے نہ آنا، ورنہ بھگا دیں گے. جاؤ بیٹا بھرو، بھاگو یہاں سے. یہ دروازہ بڑا احترام کا دروازہ ہے، بڑا احترام کا. ہماری اوقات کیا ہے؟ جبریل آتے ہیں تو سر جھکا کے آتے ہیں، ہو آتا ہے تو سر جھکا کے آتا ہے، ہاتھ بندھا کے آتا ہے. زمین ہے کس کے پاس؟ علی کے پاس. یا علی کہہ لیں یا ولی کہہ لیں، دونوں ذو معنی ہیں، دونوں لفظ معنی ہیں. علی بلندی کو کہتے ہیں، ولی سرپرست کو کہتے ہیں. سب کا سرپرست ہے یہ علی، تمام مومن و مومنات کا. لیکن شرط ہے کہ ایمان اس کے پاس ہو، بڑا تھوڑا. علی سرپرست اس کو آ گئی ہاتھ جوڑ کے. علی کا ایک لقب ہے ابو تراب. تراب کے معنی مٹی کے لئے. زمین میں آ کے ابو تراب سے کہا کہ آپ تو ابو تراب ہیں، میں مٹی ہوں، میری اوقات بھی کچھ نہیں، پیشاب بھی کچھ نہیں. آسمان کے اتنے تعلیم مجھے آسمان دے رہا ہے کہ میرے پاس کے چاند ہے، ستارے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، تسنیم رضا ہے، کوثر ہے، وغیرہ 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 ذالک. ہم اس کو ہڑکا رہے کہ تیرے پاس ہے کیا سوائے دھول کے؟ مٹی کے. ہر انسان دھول سے بھاگتا ہے؟ نہیں بھاگتا ہے. اور حکم یہ کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو، اگر دھول چلی جائے تو روزہ باطل. روزہ باطل بھی رمضان گزرا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اس سے بحث نہیں کرنا ہے. آگے ابو تراب کے دروازے پہ بھیک مانگی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب ان سے بھیک مانگا کرو تو جیسے کوئی مسکین اور مستقیم، دو لفظ ہیں. دعا میں پڑھی آپ نے. علی فرماتے ہیں الہی ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم. یا اخی درجے کا نام ہے. جب ان کے دروازے پہ اتنا چیز جمع ہو کہ تو علی ہے، میں مستقیم ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ تیرا ہے. زمین نے ہاتھ جوڑے. ابو تراب نے مسکرا کے پوچھا کیا معاملہ ہے زمین؟ میں ابو تراب ہوں، گھبرا کیوں رہی ہے؟ کہ ابو طالب کے نام ہے، روزانہ تم آنکھیں دکھاتا ہے، گھورتا ہے، کیا کروں؟ ابو طالب کا لال علی بولا کہ دیکھ، اب اگر آسمان اپنی بلندی کے کلمہ پڑھے، اپنے کوثر کے کلمہ پڑھے، اپنی جنت کے کلمہ پڑھے، اپنے حوروں کا کلمہ پڑھے تو اتنا کہہ دینا کہ تو غرور نہ کر. اگر کوثر تیرے پاس ہے تو ساقی میرے پاس ہے. اگر جنت تیرے پاس ہے تو سردار میرے پاس ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے. لیکن جنت نہیں جانا آپ کو. جنت تو خوش ہو جائے کم سے کم. انسان 50 سال 100 سال عبادت کرتا ہے تحصیل جنت کے لیے. جنت میں جا ہے جنت وائے جنت. جنت کے نام میں تو خوش ہو جانا چاہیے، معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ جنتی ہیں. ایک سوال ہے جو محمد اگر جنت تیرے پاس، سردار میرے پاس، کوثر تیرے پاس، ساقی میرے پاس، چاند تیرے پاس، ٹکڑے کرنے والا میرے پاس، سورج تیرے پاس، پہنچانے والا میرے پاس، سلام محمد. تعلیم کی زمین غربا گئی. ابھی بول تیری کیا بساط ہے؟ تیری اوقاتی کیا ہے؟ ابھی تک آسمان ہلکا رہا تھا، زمین سن رہی تھی، آج زمین ہلکا گا.
نے گھورا آنکھیں نکالی، زمین بولی اب غرور نہ کرنا، جنت تم رکھو، سردار تو میرے پاس رہتے ہیں، کوثر رکھو ساقی میرے پاس رہتا ہے، سورج رکھو پہنچانے والا میرے پاس ہے، چاند رکھو دو ٹکڑے کرنے والا۔ سلوات پڑھ رہے ہیں، جتنی گرمی ہو رہی ہے گرمی سے باڈی چارج ہوتی ہے، مل کر تو قرآن کتنے لفظ ہیں؟ 4 قاف رے الف نون قرآن، مت کیوں ملانے 5 کر 6666 آیتیں، اختلاف ہے، میں نے قرآن سے پی ایچ ڈی کیا ہے، کم میں ہے جی۔ استاد کی جوتیاں ٹھیک کرتا تھا روزانہ، اور خاک اٹھا کے اپنے منت رکھتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ من، یہاں بھی لفظ من آ گیا، من سب ہے، من ماتا ایک مرحوم کی مجلس ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، بستر پر محبت اہل بیت لے کے جو مر جائے تمغہ شہادت مل جائے۔ دیکھیے آپ مل کے بولیں، دیکھیں ایمان سن نہیں دیکھتا کہ وہ زبان ہے، وہ کڑیا زبان ہے، دیکھیں ایمان کی بلندی، بوڑھا ایمان اس کے قلوب میں، اس کے وجود میں ایسی شمع روشن کہ علی کا نام آیا، نعرہ لگا دیا، بتا دیا ہم علی والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ من علمنی حرفا، جس نے ایک حرف آپ کو یہ اجازت دے دیا وہ آپ کا مولا بن گیا۔ میں نے استاد کی بڑی جتیاں ٹھیک کی ہیں، ایسے علم نہیں ہوتا، علم تو معصوم نے کہا علم و وحشی جن، یہ وحشی جانور کیا جیسے بھاگتا نہیں، کبھی گائے دیکھے انسان دیکھے، روزی نیا چھوڑ رکھے ہیں، روز دینا ہے سب کو۔ لوگ سے یوگی کہتے ہیں، ہم سے روگی کہتے ہیں، نام تھوڑا بدل دیا ہے، وزن وہی ہے، قافیہ وہی ہے، مسجع وہی ہے، مقفع وہی ہے۔ اس میں اس در سے ہٹنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ لوگ جانوروں کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا کیوں ایک دروازے سے ہٹ گئے۔ اور ہم یہاں پر جدید جھکا کے بتاتے ہیں کہ ہم اس دروازے کے وفادار ہیں، نمک خوار ہیں، نمک حلال ہے، نمک لگ رہا وقت زیادہ ہو گیا، میری پہلی مجلس سے نہیں ہے، میں تجھے کم پڑھا ورنہ آئندہ نہ کوئی وعدہ ہوگا اور آپ لوگ نام سن کے باہر کھڑے ہوں گے، لہذا مجھے ایک حدود میں رہنا چاہیے۔ اگر ٹائم تھوڑا بڑھ جائے، گرمی کی شدت ہے، مجھے احساس ہے آپ کی گرمی کا، لیکن مولا کے فضائل ہیں، اور یہ فضائل یہ مسائل ایک مرحوم کے لیے، اس کی روح پرفتو کے لیے اثار ہو جائے، اس کا حق تھا آپ کی گردن پر۔ سنت باز شریف انسان تو میں نے دیکھا نہیں، میری ملاقات نہیں، میری گفتگو سے نہیں، لیکن غائبانہ تعارف یہ ہوا کہ بہت مومن تھا، شریف تھا، دیندار تھا، اچھا تھا۔ ابھی مولا فرماتے ہیں، یہی علی فرماتا ہے کہ دنیا میں ایسا بندہ رہو کہ لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور جب مر جاؤ تو لوگ ذکر خیر سے یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ محلے میں کوئی ایسا گروپ پریشان کرتا ہے، محلے والے بیچارے الامان خدایا تو بچا لے، یہ کب مرے گا، کب ذلیل ہوگا، کبھی دنیا سے جائے گا۔ کیوں؟ پڑوسی کو پریشان کر رہا ہے، محلے والوں کو اذیت کر رہا ہے، تھوڑا بکائے تھے، تھوڑا ڈکائے تھے، بس ہم یہ ڈکیتی بہت وہ قادر مطلق ہے، میری آیت یہی ہے کہ ترجمہ کر دوں گا۔
کہ قدرت کہ تھوڑا سا پاور آیا تو انسان اوقات بھول گیا. ہماری اوقات یہ ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو غسل ولادت دیا جاتا ہے اور جب مرتے ہیں تو ایک نہیں 3 4 غسل دیے جاتے ہیں اور ایسے نجس مرتے ہیں جو چھو لے اس پہ غسل میت واجب ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. یہ ہماری اوقات ہے نا کہ مرے تو غسل ولادت بول نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, سو نہیں سکتے. ماں دودھ دے رہی ہے, محلے والے رشتہ دار نانی نانا سب خدمت کر رہے ہیں. محتاج ہیں آپ کے پاس قدرت نہیں ہے, ملکہ نہیں ہے, پاور نہیں کہ خود چل کے اسپتال سے گھر تک آ جائیں. یہ اوقات ہماری مرے. جب مرنا کسے کہتے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن کے معنی رہ گئے, ظالم کے معنی رہ گئے. انشاءاللہ نہ پہلے سن. کبھی آپ نے سوچا مرنا کیا ہے؟ ابھی جو مرحوم مرا جب آپ دیکھے تو آپ تھی لیکن قوت بصارت نہیں تھی, زبان تھی قوت ذائقہ نہیں تھی, کان تھا قوت سماعت نہیں تھی, باڈی تھی قوت حرکت. کیوں؟ اللہ نے چھوٹی ایک روح نکال لی, باڈی کو چھوڑ دیا. جب تک روح نہیں آپ پاک ہیں, اللہ کی روح نکلی آپ نجس جو چھوڑے غسل بن جائے. ایک چھوٹی سی روح, وہ بھی فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے ملک الموت. سے انسان گھبراتا ہے, آپ نہیں گھبراتے کیونکہ آپ ساجد ہیں. آپ ساجد ہیں مسجود کے. ساجد کہاں گھبرانے کا؟ نہیں گھبراتا ساجد. یہ مسجود کا ساجد ہے, اس خالق کا مخلوق ہے, نہیں گھبراتا. میں تیرے سجدہ کرتا ہوں. سجدے سے غرور دور ہوتا ہے, تکبر دور ہوتا ہے, حسد دور ہوتا ہے. زیادہ سجدے کیا کرو. رکوع میں تھوڑا چاہے پڑھیں آپ کہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ, لیکن جب سجدے میں جائیں پیشانی مٹی پہ ہو پھر کہے بار بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اللہ خوش ہوتا ہے. اے بندے پھر کہہ دے, اے بندے پھر کہہ دے, اے بندے پھر کہہ دے. حسین نبی کے پوسٹ پر نبی سجدہ میں 3 بار پہنچے لیکن 70 بار عبداللہ کے لال محمد نے کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان 70 بار کہتے رہے تب تک حسین اتر نہیں ہے. اللہ کی ہم محمد کرتا رہا. خدا لعنت کے خبیثوں کے خبیثوں کا نام پاک حشر نہ لیا کرے. یہاں زہرا نہیں ہے, بطول, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, مبارکہ, علی, حسن, حسین ہے. ان کمینوں کے نام اپنے مقدس زمینوں پر لے جاؤ. یہ زبان جو کھل رہی ہے وہ علی کی ولایت. امام صادق فرماتے ہیں جب بھی ہماری محبت اور مودت کی خونچی اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے آخرت کی دعا کیا کرو کہ ماں نے حلال طریقے سے آپ کو دنیا میں وجود ملا ہے, حلال لقمے کھلائے, علی علی سکھایا. ہائے ہائے علی علی. پاکستان کے خطیب کہتا ہے کہ علی کو تم کیا کرو گے؟ ہم تو یہ کر دیں گے کہ پاکستان کی گلی گلی ہوگی حسین کے ابا کی علی علی ہوگی. میں نے سکھایا ہے, گھٹی میں پلایا ہے, علی کی ولایت, علی کی محبت, علی کی مودت, علی کے رہنا. تو میرے بیٹے ہو واللہ میرے بیٹے نہیں, علی بڑا عزیز ہے. بس رستے میں شاید مرحوم کے سارے سواب کی مجلس سے 400 نکل جائیں. حالانکہ مجھے پڑھنا تھا نہیں پڑھ پایا چونکہ میں سیدھا اسپتال سے چلا آ رہا ہوں, سیدھا اسپتال سے. باجد کا مسئلہ تھا,
میں بھائی مجبوری ہے، العظم ان کرام الناس مقبول، جہاں معذوریت ہے وہ آپ کو قبول کرنا چاہیے، لیکن علی کا میں نوکر ہوں، علی کے میں لقمے کھاتا ہوں، حلال لقمے علی کے میرے وجود میں ہیں، میرے پیٹ میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں، میری باڈی میں ہیں۔ میں جملہ بھی کہا ہے کہ نمک کھا کے نمک دان نہیں توڑتے، علی کا کھا کے علی کی گایا کرو تو علی بھی خوش ہوگا، علی کا رب بھی خوش ہوگا کہ وفادار ہے۔ مرنے والا جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کون آتا ہے؟ جس کے 3 لفظ علی الولی آ جاتا ہے۔ فرشتے کی ہمت و جرت، جو جبریل کا بھی استاد ہو، جبریل سید الملک ہے، تمام ملائکہ کے سردار، اس کا استاد علی، وہ آیا ہے قبر میں، مردہ سامنے ہے، حیرت ہے، تبھی نماز وحشت پڑھی جاتی ہے کہ وحشت ہے، اپنے اعزہ کو چھوڑ کے آیا ہے، بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، بھتیجوں کو چھوڑ کے آیا ہے، دنیا فانی کو الوداع کہہ کے آیا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے سوائے اعمال کے محبت اہل بیت کے۔ یہ محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ قدر کیوں کریں؟ معرفت نہیں ہے، ذرا ہے معرفت نہیں ہے کہ علی کی محبت ہمیں کس منزل پہ لے جا کے کہاں تک اس منزل مطلوب تک چھوڑے گی۔ علی کی ولایت ہوگی جنت تک پہنچائے گی، جہاں یہ ولایت نہیں ہے میاں گھومتے رہو گے اس در پہ اس در پہ، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ ایک علی ہے جو راستہ دکھائے گا، آپ کا رہبر ہے۔ ایران کا جو رہبر ہے سید علی خامنئی، اس کا نام بھی علی ہے، کام بھی علی ہے، اور ایسا علی ہے، علی کا پوتا علی ہے، ایسا علی ہے کہ امریکہ جج سپرکار بھی علی کو کھواتی ہے۔ ارے تو جو علی ہے، ایک علی خامن بیٹا جس نے دادا کو مارا، یہ علی قم ہے، ایران میں ہے جو پوتوں کو مارے گا۔ کرتا آپ کی خدمت میں کہ علی کا جانشین علی، وہ بھی سید، یہ بھی سید، وہ سید، یہ سید علی ہے۔ امام رضا کی بارگاہ میں آتے ہاتھ جوڑ کہتے مولا میں تو ایک آپ کی حکومت کا نوکر، حکومت رضا کی ہے، غریب کی ہے، سلطان عالم الحکم آپ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ نے چھوٹی سی ڈیوٹی دی ہے تو ڈیوٹی ادا کر رہا ہو، اور چھوٹی سی ڈیوٹی میں امریکہ اسرائیل مجھ سے گھبراتے ہیں۔ ایک علی اور ایسا علی جس کا دائنا ہاتھ خراب بھی ہے، ایک ہاتھ خراب ہے، ایک ہاتھ والا علی جس سے اسرائیل گھبرا رہا ہے، امریکہ سپر طاقت، یہی ہندوستان ہمیشہ کتن کا دم ہلاتا رہتا ہے۔ جی سر آپ بولیے، یہ ڈرم، یہ ٹرم، اس ڈرم کو ہم ٹرم کہتے ہیں، نام میں بتا دیتا ہوں تھوڑا۔ سید علی خامنئی اللہ سلامت رکھے اس ہمارے مرجع کو، کہ جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے بات کی۔ سلیمانی جملہ دے رہا ہوں، دیکھے سلیمانی جو کمانڈر ہے جملہ کہتا ہے کہ تمہارا جب بش آیا تو تم مجھے سوریا دیا، جب تیرا اوباما آیا تو عراق میں گیا، اب تم آیا ہے اسرائیل کے جلال ہو۔ تو یہاں سے لگنا چاہتا ہے، ریڈ لائن کراس ہوا، ڈرون سجدے میں گرا، خامنہ نے بتایا سجدہ کرو گے تو زمین ہے ورنہ جہنم۔ اتنا تھا بس، آپ نے پڑھا لیا، مجھے میں پڑھ بھی دیا، ممبر کا شرف ہے جو پڑھ رہا ہوں، زبان تو میری ہے، کوئی اور ہے میرے ساتھ بلوان آئے مجھے۔ قبر میں کوئی نہیں آیا تھا،
سگا بیٹا نہیں آتا، سگا بھائی نہیں آتا، سگی بیوی جو شریک حیات نہیں آتے. بس آپ کو قبر تک لے جائیں گے، نیچے چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے، دفن کر دیں گے، مٹی خاک ڈال دیں گے. خدا حافظ چل رہا ہوں، اب تم جانو تمہارا خود آ جانا ہے. کوئی نہیں آتا، جاتا ہے، لیکن ایک آتا ہے جس کا نام علی ہے. علی نجف میں سو رہا ہے، ہندوستان میں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے کہا یا علی مدد، سونے والا نجف میں بڑھ کے آپ کو سنبھال لیتا ہے. قبر میں آیا، سوال فرشتے نے شروع کیا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا میں رب تو وہ رب ہے جل جلالہ و جل شانہ. اچھا تیرا رب وہ ہے؟ کہ جی. میں نبی ہوں، تیرا نبی کون ہے؟ کہا میرا نبی محمد ہے. میں کتاب میں پہ ٹائم پہ آ جاؤں گا، میں 8:30 پہ بیٹھا ہوں، 2:30 پہ اتروں گا، اس سے پہلے نہیں. جو تیجا روز نہیں ہوگا، تیجا ایک بار ہوتا ہے زندگی میں. اب ایسا ہوگا تیجا ایک ہی بار ہوگا. تھوڑی رحمت کر لینا ہوں کے لیے اگر محبت ہے اس سے. تو تیجا یہ گیا، تیجا یہ پہلا تیجا، بس برسی ہوگی، 40واں ہوگا، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تیجا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، کمن نبی کا، میرا نبی محمد، من امامک، معاملہ امامت کا آ گیا. اصول دین کتنے؟ 5 ہے، توحید، عدل، نبوت و امامت. نبوت کی بات سوال امامت کا ہے، اور امام علی سب کا ہیڈ ہے. ایک لقب ہے ابو الائمہ، اماموں کا باپ علی. حسن کا باپ کون ہے؟ حسین کا باپ کون ہے؟ علی. زین العابدین کا دادا کون ہے؟ باقر کا دادا کون ہے؟ صادق کا دادا کون ہے؟ کاظم کا دادا کون ہے؟ رضا کا دادا کون ہے؟ تقی کا دادا کون ہے؟ نقی کا دادا کون ہے؟ عسکری کا دادا کون ہے؟ مہدی کا دادا کون ہے؟ علی ہے. علی ہے. جب معاملہ امامت کا آیا تو کہا میرا امام علی ہے. دوسرا حسن، کا تیسرا حسین. لفظ حسین نہیں کہہ پایا، لیکن ان کے نام دیکھیں آپ، حسین لکھے حسین پڑھیں، حسین لکھے حسین پڑھیں. حسین کتنا حسین ہے. جب حسین کا نام آیا تو یہ عزادار تھا، غمخوار تھا، نمک شناس تھا. 2 مہینے 8 دن اس نے عزا کی تھی، رونے لگا. علی رو کے بس سوال نہ کرنا، معلوم ہو گیا حسین کا عزادار آیا ہے، حسین کا ماتمدار آیا ہے. چھوڑ فرشتے، جنت کی بشارت دے دے، میرا آیا ہے، میرا آیا ہے. آپ کہتے رہیں میرا علی ہے جب تک جانب نہ کہہ دے. علی نے کہا چھوڑ دے، چھوڑ دے، چھوڑ دے، میرا ہے، میرا ہے. کربلا میں میرا یہ 26واں سفر کربلا کا ہوگا. غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن امام کے دروازے پہ ہر سال 1 بار 2 بار پہنچ جاتا ہوں. دعا کرتا ہوں روز کہ میری قسمت میں زیارت حسین لکھتے، بس بس. انشاءاللہ سب کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایران میں، عراق میں، خود حسین کے حرم میں 60 سال پہلے، 70 سال پہلے مردے دفن ہوتے تھے. وہاں پہ دفن کرنے والا جنازہ آمادہ ہوتا تھا، تیار ہوتا تھا، مکفن ہوتا تھا، مجہز ہوتا تھا. تکفین کے بعد تدفین کربلا میں ہوتی تھی، امام حسین کے حرم میں. کون کرتا تھا؟ عبد الرضا. کیا نام تھا؟ عبد الرضا. اس مرحوم عزادار کی تدفین حسین کے صحن شریف میں کرتے تھے. بہت ٹائم لگتا تھا کہ جنازہ آمادہ ہے، نماز ہو چکی ہے، دفن ہوں، سب کچھ آمادہ جنازہ. پھر 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ کا کام ہوتا تھا جو عبد الرضا انجام دیتے تھے. ایک جنازہ کسی عورت کا آیا. دیکھیں محبت، جہاں کوئی کام نہیں آتا تھا حسین کی محبت و علی کام آتے ہیں. ہمیشہ کے وفادار بن کے دنیا میں زندگی کرو. جنازہ آیا،
عبدالرضا کے حوالے بس ختم ہے. اپنے ٹائم میں منبر سے نیچے آؤں گا. یہ جنازہ مجہز عبدالرضا کو دیا گیا کہ جائے تدفین کیجیے. صحن شریف حسین میں قبر آمادہ ہے. جنازے کو نیچے اتارا. بس 2 منٹ کے بعد ایک حسین کی ذریعے سے آواز آئی, عبدالرضا اب تو باہر نکل جا, حسین آ رہا ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزوں؟ میرے مسائل ہو چکے, نفسیاتی جملے کہہ رہا ہوں. حسین نے ذریعے سے آواز دی, عبدالرضا قبر سے باہر نکلو, خود حسین آ رہا ہے. عبدالرضا بے ہوش ہو جاتا ہے. حسین کی آواز سن کے بے ہوش ہو گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہو گیا. مومنین وہاں انتظار کر رہے ہیں, مرحومہ کے گھر کا انتظار کر رہے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد لوگ نیچے آئے, سردام میں آئے, بیسمنٹ میں آئے. کیا دیکھا؟ عبدالرضا بے ہوش ہے. پانی ڈالا گیا, ہوش میں آیا. اور جب بھی گرمی کا موسم ہے نا, جب بھی پانی پیا کرو تو کربلا کے فیصلے کی پیاس کو ضرور یاد کیا کرو. پانی ڈالا گیا, ہوش آیا. ہوش میں سب سے پہلے سوال کرتا ہے عبدالرضا کیا کہتا ہے کہ اس مرحومہ کے بچوں کو بلایا تھا. بچے بلائے گئے. لکھنؤ مرکز ہے رواداری کا, مرکز ہے, سینٹر ہے لکھنؤ وزاداری کا. لوگ ایک ٹائم کھاتے ہیں اور ایک ٹائم حسین کے لیے بچوں کے رکھتے ہیں. محرم ہوئے گا کہ میرے گھر میں اب عبداللہ حسین کا عالم ہوگا, تابوت ہوگا, سبیل ہوگی, مومنین آئیں گے, مجلس ہوگی, خطیر آئے گا. بچے بلائے گئے. بڑا میری ماں کیا کرتی تھی؟ کہا میری ماں کوئی کام نہیں کرتی تھی. تیری ماں بڑی محترمہ ہے. کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی میں نے تیری ماں کا جنازہ لحد میں اتارا, حسین کی آواز آ گئی. حسین بولے کہ عبدالرضا کے اوپر جا, حسین خود آ رہا ہے اپنے عزادار کے لیے. کیا کرتی تھی تیری ماں؟ کہ میں کیا بتاؤں, لیکن میری ماں ایک کام کرتی تھی. ختم ہے. وہ کام کیا تھا؟ کہ ہم لوگ غریب فقیر لوگ تھے. ہم لوگ غریب فقیر لوگ تھے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. میری ماں 6 دن کھانا کھلاتی تھی. 1 دن کہتی تھی کہ آج بھوکے رہو. اچھا, کل میرے آقا کی بھوک یاد آئے. اچھا پیسے بچے, اسی بھوکے کے نام پہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, پانی پلائیں گے. ہم غریب لوگ تھے, فقیر لوگ تھے, لیکن 1 دن ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے. اپنے آقا کے لیے بچاتے تھے اور آقا کی بھوک کو یاد کر کے روتے تھے. کہ حسین آ گئے, عبدالرضا پاؤں پہ گر گیا. اے بچوں, تیری ماں حسین کی نگاہ میں بہت عزیز ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, آقا کوفہ آ جائیے. آپ کی بہن زینب نہیں معلوم کتنے دن کی بھوکی, کتنے دن کی پیاس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. سعد بقية الله العظم مهدي الموعود. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن يا صاحب الزمان, يا بقية الله, يا حجة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم, صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمد فيها طويلا. خدایا ہماری مجلس قبول فرما,
ہمیں رونے کی توفیق عنایت فرما. یہ آنسو رومال زہرا کی زینت بن جائے, زینت بن کے پروان نجات بن جائے. خدایا ہمیں نمازی بنا دے, ہمیں حقیقی حسینی بنا دے, ہمارے اختلافات کو دور کر دے. خدای مجلس کا ثواب اس مرحوم منظور کو پہنچے. آخری دعا ہے, ہاتھ بلند کر کے جتنی محبت آپ کو امام زمانہ سے ہوگی, آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا صاحب الزمان. کس پہ سلام ہو؟ جس کے کنٹرول میں زمانہ ہے. جب دل چاہے ظہر کرے, جب دل چاہے عصر کرے, زمانہ کنٹرول میں. اللہم عجل ولیک الفرج. خدایا باز برن آپ کی آواز وہاں تک جائے جہاں امام سن رہے ہوں. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے اچھے انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جناب مرحوم کوئی ساری سوال کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ مصطفیٰ حسین عابدی ابن رضا حسین عابدی کو آپ پڑھ کے باشد ہیں. غیر